حروف حلقی ہی میں سے ہے یہ لفظ بھی، لیکن پہلا تھا اب ہے ہوا نہیں ہوگی، آواز سمپل رہے گی۔ آپ نے محسوس کیا کہ پہلا والا جو نقطوں والا قاف ہے اس کو میں نے یعنی موٹا پڑھا، جبکہ دوسرا کیف ہے اس کو میں نے باریک پڑھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو واد نہیں پڑھنا، اوکے، صاد، ٹھیک ہے، بالکل سیدھا، ان دونوں میں بھی مد کے ساتھ ان دونوں حروف کو لمبا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مد کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کے برابر آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور کس مد کو کتنا لمبا کرنا ہے وہ ساری ہم آگے ڈیٹیلز میں اور انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین کے مخارج سیریز ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسباق کی طرف، تو آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 1 مدنی قاعدے کا۔ سبق نمبر 1 آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا، اس سبق کا نام ہے حروف مفردات۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہے۔ حروف مفردات مفرد کی جمع ہے، مفرد ایک کو کہتے ہیں، اور مفردات وہ ہے جو حروف یعنی الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ سب حروف مفردات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے الف با تا، یہ سب ان کو ہم آگے ڈیٹیل سے اور تفصیلی آسان طریقے سے سمجھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ چلیں حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں۔ مدنی قاعدے میں یہ اسٹیٹمنٹ دوسرے پوائنٹ پر دی گئی ہے کہ حروف مفردات کو تجوید و قرأت کے مطابق عربی لہجے میں ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس کو جو قرآن پاک کا حسن ہے، قرآن پاک کی زبان ہے عربی، اسی لہجے میں ادا کرنا ہے۔ اس کو اردو جیسا کہ اسکول میں بکس پڑھائی جاتی ہیں اردو کی، اس اردو تلفظ سے پرہیز کرنا ہے، یعنی پے تے سے ہے خے توئے دوئے وغیرہ بالکل بھی نہیں پڑھنا، بلکہ عربی لہجہ کیا ہے وہ سنیں قرأت کے مطابق، وہ یہ ہے پا تا تا ح خ تو ذو پڑھے۔ آج تو ہم سمپل حروف تہجی حروف مفردات سیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ان کو کیسے ادا کرنا ہے، کوڈ کیسا موٹا پر یا باریک پڑھا جائے گا، یا کہاں پہ مد ہوگی، کہاں پہ غنہ ہوگا، کہاں پہ اخفا ہوگا، وہ سب سٹیپ بائی سٹیپ جیسے ہمارے اسباق ہوں گے ہم انہیں انشاءاللہ کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اسٹیٹمنٹ مدنی قاعدے میں یا اس کا پوائنٹ یا تعریف کی گئی ہے وہ کچھ یوں ہے، ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر کہتے ہیں موٹے کو، یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے خ صاد ضاد طا ظا غین قاف، ٹھیک ہے، غور سے آپ نے سنا۔ ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بالکل پراپر غور سے دیکھیں، سنیں، سمجھیں اور میرے ساتھ دہرانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ بہت اچھے سے تجوید سیکھ جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں، با فا میم واو۔ یہ 4 حروف ہیں جو نہ زبان سے ادا ہوں گے، نہ دانتوں سے ادا ہوں گے، نہ زبان کے اوپر نیچے حصوں سے یا زبان کی جڑ کہیں سے نہیں، یہ صرف اور صرف ہونٹوں سے ادا ہوں گے، اور ان 4 حروف کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہیں ہلنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں اب پریکٹس کرتے ہیں۔ الف، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں، اس کو کیسے پڑھنا ہے، الف با تا سا۔ حروف لثویہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں سٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، یہ حروف لثویہ ہے، سٹی کے بغیر والے حروف، ٹھیک ہے۔ تا جیم، دیکھیں اس کو سمپل جیم نہیں پڑھنا، اس کو مد کے ساتھ تھوڑا لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیم ہا۔ اب
اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے. کیا آپ کے حلق کے اندر سے آواز نکل رہی ہے؟ درمیانی حلق سے ہوا کے ساتھ آواز کے ساتھ. ٹھیک. ہم نے جیسا کہ مخارج سیریز میں پڑھا تھا کہ خوا جو ہے اس کو پر پڑھنا ہے اور آپ کے گلے میں تھوڑی سی وائبریٹ سی محسوس ہوگی. اب ذال را سین، یہ بھی مد کے ساتھ لمبا پڑھا جائے گا. اس کو سین نہیں پڑھ دینا، اس کو پڑھنا ہے سین شین صاد. میں نے پہلے بھی اپنی مخارج سیریز میں بتایا تھا، جب حروف صفیریہ کا ذکر کیا گیا تھا تو آپ کو بتایا اور سمجھایا بلکہ سکھایا گیا کہ صاد پڑھنا ہے، اس کو سواد نہیں پڑھنا. اوکے، صاد. ٹھیک ہے، بالکل سیدھا. ضاد. اب طا ظا عین غین. ان دونوں میں بھی مد کے ساتھ ان دونوں حروف کو لمبا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، مد کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کے برابر آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اور کس مد کو کتنا لمبا کرنا ہے وہ ساری ہم آگے ڈیٹیلز میں اور انشاءاللہ عز و جل بات کریں گے. فا، یہ وہی حروف ہے جو آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہونٹوں والے حروف. فا، قاف، کاف. کیا پہلا قاف ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس لیے ہم نے اس کو پر یعنی موٹا پڑھا ہے. آپ نے پڑھا ہے نا کہ یہ ہر حالت میں پر اور موٹا پڑھا جائے گا. یعنی اس قاف سے پہلے کون سا قانون استعمال ہوا ہے، کون سا حرف ہے یا کون سی حرکت ہے، ہم نے اس کو نہیں دیکھنا. اس کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک، جیسے کہ قاف، کاف، لام. یہ بھی لمبا پڑھا جائے گا مد کے ساتھ. میم، نون، واو. یہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا ہوگا. واو. اس کو سمپل نہیں پڑھنا، واو یعنی مد کے بغیر نہیں پڑھنا، اس کو لمبا کر کے اور ایک خوبصورت طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے. واو. ہا، حروف حلقی ہی میں سے ہے یہ لفظ بھی، لیکن پہلا تھا ہا، اب ہے ہا. ہوا نہیں ہوگی، آواز سمپل رہے گی. حمزہ، اب ہے حمزہ. شا. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج سبق نمبر 1 یعنی حروف مفردات بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئی کوشچن ہے یا آپ کو کسی پوائنٹ اس سبق میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل میں پراپر طریقے سے آپ کو ٹیچ کرنے کی اور گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گی. جزاک اللہ. اللہ پاک آپ کا اور ہم سب حامی و ناصر ہو. آمین.